دسمبر کی ابتدا تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا یہ گاؤں سردیوں میں ہمیشہ خاموش سا ہو جاتا تھا۔ راستے برف سے ڈھک جاتے، کھیت سوکھ جاتے اور لوگ اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو جاتے۔ اسی گاؤں کے آخری کنارے پر مٹی اور لکڑی سے بنا ایک چھوٹا سا گھر تھا، جہاں رامو اپنی بیوی پائل کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر چھوٹا تھا مگر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ ایک کونا چولہے کے لیے مخصوص تھا، ایک طرف پرانا سا صندوق رکھا تھا جس میں کپڑے اور کچھ اون کے گولے تھے، اور صحن میں چند مرغیاں ادھر ادھر گھومتی رہتی تھیں۔ رامو مزدور تھا۔ جب موسم ٹھیک ہوتا تو اسے آس پاس کے کھیتوں یا جنگل میں کام مل جاتا تھا، مگر سردیوں میں کام ملنا مشکل ہو جاتا۔ اس سال برف جلد آ گئی تھی، اس لیے کئی دنوں سے رامو بغیر کام کے گھر لوٹ رہا تھا۔ پائل اس بات کو محسوس کرتی تھی مگر کبھی سوال نہیں کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ باتیں کہے بغیر ہی بہتر رہتی ہیں۔ ہر صبح پائل مرغیوں کو دانہ ڈالتی، پھر چولہا جلاتی اور جو کچھ میسر ہوتا اسی میں دن گزارنے کی کوشش کرتی۔ ان کے پاس 6 مرغیاں تھیں اور انہی سے ملنے والے انڈے ان کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ کبھی انڈے بیچ کر آٹا آ جاتا، کبھی نمک یا تھوڑی سی لکڑی۔ برف باری کا ایک ہفتہ گزرا تو پائل کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے ہلکی سی کپ کپی، پھر بخار۔ وہ چولہے کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھ پاتی تھی۔ رامو نے کئی بار کہا کہ وہ آرام کرے، مگر پائل عادت سے مجبور تھی۔ وہ گھر کے کام چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک صبح جب پائل بستر سے نہیں اٹھی تو رامو کو اندازہ ہوا کہ بات سنجیدہ ہے۔ اس نے گھر میں موجود چیزوں کو دیکھا۔ آٹے کی تھیلی تقریباً خالی تھی، لکڑیاں گنی چنی تھیں، مرغیوں کے انڈے بھی زیادہ نہیں تھے۔ دوپہر کے وقت رامو نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ گرم بنائے گا۔ اس نے دیگچی چولہے پر رکھی، پانی ڈالا اور ایک انڈا توڑا۔ اسی وقت اس کی نظر ایک گاجر اور ایک شملہ مرچ پر پڑی جو پچھلے ہفتے کسی نے مزدوری کے بدلے دی تھی۔ اس نے انہیں کاٹ کر سوپ میں ڈال دیا۔ اس نے نمک ذرا ناپ کر ڈالا اور دیگچی کو آہستہ آہستہ پکنے دیا۔ پائل نے کمزور آواز میں کہا کہ انڈے بچا کر رکھیں، مگر رامو نے کہا کہ ابھی یہی ضروری ہے۔ جب سوپ تیار ہوا تو اس کی خوشبو گھر میں پھیل گئی۔ یہ عام سا سوپ تھا مگر گرم اور ذائقے دار تھا۔ پائل نے آہستہ آہستہ وہ سوپ پیا، اس کے بعد وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اگلے دن رامو نے پھر وہی سوپ بنایا۔ اس دن اس نے سوچا کہ اگر یہ سوپ پائل کے لیے اچھا ہے تو شاید دوسروں کو بھی پسند آئے۔ اس نے ایک چھوٹا سا برتن لیا اور گاؤں کے بیچ کی طرف چلا گیا۔ شروع میں لوگ حیران ہوئے، کسی نے پوچھا اور کسی نے صرف دیکھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے سوپ لیا اور کہا کہ سردی میں یہ اچھا لگتا ہے۔ اس دن رامو زیادہ کچھ نہیں بیچ سکا مگر اسے ایک راستہ نظر آ گیا۔ پائل نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے صندوق سے اون نکالی۔ اس نے پہلے ایک چھوٹا سا گرم شال بنایا۔ اس کے ہاتھ چلتے تو تھے مگر رفتار سست تھی۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بنتی۔ کچھ دنوں بعد ایک مکمل شال تیار ہو گئی۔ رامو اب روز سوپ بناتا، کبھی انڈے زیادہ ہوتے، کبھی سبزی کم۔ وہ جو ملتا اسی سے کام چلاتا۔ لوگ آہستہ آہستہ آنے لگے، کچھ سوپ لیتے اور کچھ شال دیکھتے۔ پائل کی بنائی ہوئی شالیں سادہ تھیں مگر گرم تھیں۔ عورتیں آتی، دیکھتی، قیمت پوچھتی۔ پائل زیادہ بولتی نہیں تھی، بس جو مناسب لگتا بتا دیتی۔ دن گزرتے گئے، سردی برقرار رہی مگر ان کے دن اب پہلے جیسے خالی نہیں تھے۔ رامو صبح سویرے سوپ تیار کرتا، پائل اون کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ مرغیاں اب بھی صحن میں گھومتی تھیں۔ ان کے انڈے اب زیادہ سوچ سمجھ کر استعمال ہوتے تھے۔
کچھ دن ایسے بھی آئے جب سبزی نہیں ملی تو سوپ سادہ بنا، کچھ دن ایسے بھی آئے جب شال پوری نہ ہو سکی، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے کبھی شکایت نہیں کی۔ جنوری کے وسط تک گاؤں میں رامو کے سوپ اور پائل کی گرم کپڑوں کا ذکر ہونے لگا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہاں سادہ چیزیں ملتی ہیں مگر کام کی ہوتی ہیں۔ پائل اب پہلے سے بہتر محسوس کرتی تھی۔ وہ خود چولہا جلاتی، خود اون سمیٹتی۔ رامو شام کو حساب کرتا کہ کتنا آیا اور کتنا گیا۔ رقم زیادہ نہیں ہوتی تھی مگر اتنی ہو جاتی تھی کہ اگلے دن کا انتظام ہو جائے۔ ایک دن پائل نے کہا کہ اگر وہ ایک اور سویٹر بنائے تو شاید بچوں کے لیے بہتر ہوگا۔ رامو نے حامی بھر لی۔ اس طرح کام آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ سردیوں کا آخری مہینہ آیا، برف کم ہونے لگی، لوگ کھیتوں کی باتیں کرنے لگے۔ رامو اور پائل کا گھر ویسا ہی تھا مگر اب ان کے دن ایک ترتیب میں گزرنے لگے تھے۔ وہ امیر نہیں ہوئے مگر ان کے پاس یہ اطمینان تھا کہ مشکل وقت میں انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر انتظار نہیں کیا۔ یہ کہانی کسی بڑے معجزے کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جو محدود وسائل میں راستہ تلاش کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنی زندگی کو سنبھالتے ہیں۔